پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، محض اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے، اور وہ نقصان ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتیں کی تھی، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان نصیحتوں کو تفصیل سے بیان کریں۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے جو دوسرا امر ہے وہ ہے کہ ہم والدین کے بعد اچھی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازيم۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان عظام، نوجوانان اسلام، سامعین حضرات، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس اجلاس عام میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے بہت ہی حساس اور آج ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ عنوان ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مال و اولاد کو دنیاوی زندگی کا زینت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے۔ جس کے پاس مال و اولاد نہیں ہے اس کی دنیا کی زندگی میں کوئی زینت نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے آپ ان سے جا کے اولاد جیسی عظیم نعمت کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر عظیم نعمت نہ ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پیش نہ آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے آبائی وطن سے نکالا گیا
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا رب العالمین ربی حب لی من الصالحین، یا رب العالمین تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم ہستی کو اولاد کی ضرورت پیش آئی، اس سے پتا چلا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے تو وہاں ایک آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین مال و اولاد کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون اللہ رب العالمین کے آزمائش میں سفل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و اولاد جیسے عظیم نعمت کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم نعمت عطا کی، جہاں ایک عظیم نعمت ہے تو وہاں ایک امانت بھی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ایک امانت ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے آپ انہیں جا کے پوچھیں کہ کتنی بڑی امانت ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے ہو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر تنخو سخت مزاج فرشتے مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین جو اسے حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اولاد تمام والدین پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک امانت بھی ہے۔ اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے، ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں؟ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے امور ہیں۔ انہی امور میں سے میں آپ کے سامنے چند امور کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت، ہمارے بچے کی صحیح تربیت کے لیے ہمارے اوپر چند امور واجب ہیں، اور ان میں سے جو پہلا امر ہے وہ توحید۔ توحید، ہم اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتائیں کہ توحید ہے کیا چیز، توحید کہتے کسے ہیں۔ یہی تو توحید ہی کی دولت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک میں سفر میں تھا، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے بچے کیا میں تمہیں چند نفع بخش باتیں بتانا دوں؟ تو میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا غلام علی اعلمک کلمات ينفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تمہیں چند نفع بخش باتیں نہ بتا دوں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیمتی نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں آج ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے انمول موتی ہے۔ وہ نصیحت میں سے جو پہلی نصیحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ یہ تھی، احفظ اللہ احفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی بجاوری کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے رکے رہنا، یہی اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت ہے۔
اب اللہ تعالیٰ دوسری نصیحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ السلام طرح سے سمجھ لینی چاہیے ہم اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، چاہے کتنی بھی مشقتیں کیوں نہ جائے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ جائے۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اماں جان اپنے بچوں کو جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ کرتی ہے تو ایک وصیت کے ساتھ روانہ کرتی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بزرگ شخص تھے، ایک بہت ہی باوقار عالم دین تھے۔ وہ جب اپنے گھر سے وطن، اپنے گھر کو چھوڑ کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی امی جان ان کو نصیحت کرتی ہے، اے میرے بیٹے تم تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو، راستے میں تمہیں طرح طرح کی مشقتیں پیش آئے گی، تمہیں طرح طرح کے لوگ ملیں گے، تمہیں ڈاکو کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں چور کا سامنا کرنا پڑے گا، تو تم ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کتنی بھی مشقتیں کیوں نہ جائے۔ ان کو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی امی جان نے ایک نصیحت کی تھی اور انہیں 40 درہم دے کے روانہ کیا تھا۔ 40 درہم لے کے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، گھر سے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی جماعت آتی ہے اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے پاس ایک تھیلی ہوتا ہے اور اس تھیلی میں 40 درہم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکو لوگ پوچھتے ہیں اس تھیلی میں کیا ہے؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اس تھیلی میں 40 درہم ہے۔ اس تھیلی میں 40 درہم رکھے ہوئے ہیں تو ڈاکو لوگ چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے تم نے کیوں سچ بتا دی، تم نے سچ بات کیوں کہہ دی، تم نے کیوں کہہ دیا کہ اس تھیلی میں 40 درہم ہے؟ اگر تم کہتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ تمہیں چھوڑ دیتے، تمہیں جانے کے لیے دے دیتے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میری امی کی وصیت ہے، میری امی نے مجھے کہا اے میرے بیٹے تمہیں کتنی بھی پریشانی کیوں نہ جائے، چاہے تم قتل ہی کیوں نہ کر دیے جاؤ، چاہے تمہیں مار ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس سے ہم اور آپ، اس واقعے سے ہم اور آپ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے والد محترم، ہمارے ابا لوگ یہ بات ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو ان چیز کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فرمایا تھا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، میری امی جان نے مجھے بلایا اور کہا کہ بچے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بولوں گے آپ اسے کیا دے گی؟ تو انہوں نے کہا میں اسے چند کھجور دوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو اللہ رب العالمین تمہیں جھوٹا لکھ دیتا، کتب علیک کذبا، تو تمہیں جھوٹا شمار کر لیا جاتا، تمہیں جھوٹا لکھ دیا جاتا۔ میرے بھائیوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ کی کتنی بڑی وعید ہے ہمارے مذہب اسلام کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر جھوٹ بولنے کو منافقین کی علامت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیات المنافق ثلاث، کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشان یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات چیت کرے تو جھوٹ بولے۔ بات چیت کرنا منافقین کی علامت ہے، کسی مومن کی علامت نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ ہم اور آپ مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ اسلام کی تعریف معلوم نہیں، اسلام کہتے کسے ہیں، مسلمان کا معنی کسے ہے، مسلمان کہتے کسے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ نام کے مسلمان رہ گئے میرے بھائیوں، کام کے مسلمان نہیں رہے۔ اس کے بعد
بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کے لیے جو تیسرا امر ہے وہ ہے کہ ہم تمام اولاد کے مابین عدل و انصاف سے کام لیں، عدل و انصاف کا سلوک کریں۔ اسی لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابو جان نے مجھے کچھ دینے کا ارادہ کیا تو میری امی نے کہا میں اس وقت تک آپ کو دینے کی اجازت نہیں دے سکتی جب تک آپ اس پر نبی علیہ السلام کو گواہ نہ بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے تو میں اس وقت تک آپ کو دینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس مجھے لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے میرے ابو جان لے کے آئے اور کہا یہ نبی علیہ السلام میں سے کچھ دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا تم اسے ہی دینا چاہتے ہو یا تمام اولاد کے دینا چاہتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے تو میرے ابو جان نے کہا کہ میں صرف نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف سے کام لو، اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف سے کام لو، اور اپنی اولاد کے مابین کمی بیشی کا مظاہرہ نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ کسی اولاد کو دو اور کسی اولاد کو نہ دو، اور کسی اولاد کو تو کچھ دو اور کسی اولاد کو بالکل محروم رکھ دو، ایسا بالکل نہ کرو۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کو صحیح، ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے جو چوتھا امر ہے وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچوں کو کھانے پینے کے طریقے سے روشناس کرائیں، ہم اپنے بچوں کو کھانے کا طریقہ بتائیں کہ میرے بچے تم جب بھی کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ادھر ادھر سے نہ کھاؤ، تم بیچ سے نہ کھاؤ بلکہ سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا یا غلام، یہ بچے سم اللہ، بسم اللہ کہو، کل بیمینک، اور سامنے سے کل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھانے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں۔ اب بس میں آخری امر بتانے کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے جو اہم امر ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ عروج پر ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچیوں کو مدارس، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہم اسے بے حیا اور بے شرم کی طرح بھیج دیتے ہیں، ہم اسے پردے کے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے کا چلن روا ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ویدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی علیہ السلام، آپ مومنہ عورتوں سے، آپ اپنی بیویوں سے، آپ مومنہ عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ بات کہہ دی کہ جب یہ اپنے گھروں سے نکلا کرے تو پردے کے ساتھ نکلا کرے، پردے کے ساتھ جایا کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ گھر میں ہمیشہ رہتی ہیں، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں کہ آپ کی بیٹی کہاں جاتی ہے، آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی مدرسے کی چھٹی 12 بجے ہوتی ہے، آپ کی بیٹی گھر 2 بجے واپس آتی ہے، آپ کے بیٹے کی مدرسہ اور اسکول کی چھٹی 2 بجے ہوتی ہے، آپ کے بیٹے شام کے وقت گھر واپس آتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھا کرے اے میری بیٹی تو کہاں گئی تھی، اے میرے بیٹے تو کہاں گئی تھی۔ قیامت کے دن اللہ رب
رب العالمین آپ سے اس سلسلے میں سوال کرے گا کہ میری مائیں تو گھر میں رہا کرتی تھی, تو گھر کی ملکہ تھی, تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی تھی, تو تم اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کرتی, تمہاری بیٹی کہاں جا رہی تھی, رات کے 12 بجے, رات کے 2 بجے نہ جانے کس سے باتیں کر رہے ہوتی تھی, نہ جانے کہاں چیٹنگ کر رہی تھی. ان تمام چیزوں پر آپ کا نظر رکھنا ضروری ہے, ورنہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا والمرأة راعیۃ فی اہل بیتہا, کہ ہر عورت اپنے گھر کے شوہر, ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن رب العالمین اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا. میرے بھائیوں, میں اس اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین تو دین اسلام سے دور ہے, تو اسے دین اسلام کی سمجھ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.